अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हसन निसार। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आज शेयर करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तकरीबन 1 साल पहले, लगभग सवा साल पहले मेरे साथ एक ऐसी हदीस, कुछ ऐसी तालीमात शेयर हुई जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मैसिव तब्दीली का रुझान पैदा होना शुरू हुआ और फिर उस पर एक सही और एफ़र्ट करना शुरू कर दी। वो कहते हैं कि उसमें, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से लीडरशिप की स्टडीज़ कर रहा हूँ, तकरीबन लगभग 2 दहाइयों के करीब अरसा हो चुका हुआ है कि लीडरशिप जो लफ्ज़ है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जब आप इस किसी भी इल्म की तलाश में जब आप निकलते हैं, स्पेसिफ़िकली जब हम बात करें लीडरशिप जैसे सब्जेक्ट की, तो उसकी रूट्स अल्लाह के बताए हुए रस्तों के अंदर, अल्लाह की बताई हुई तालीमात के अंदर या उसके पैरोकारों के अंदर, जो कि हमारे सहाबा कराम, अंबिया कराम, जब आप उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आती है कि वो फ़लसफ़ा जिसको लीडरशिप, वो फ़लसफ़ा ज़िंदगी गुजारने का, या वो हिदायत जो हैं असल में वही मंबा हैं जिनके गिर्द घूमते हुए हम एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। हुआ ऐसा कुछ कि तकरीबन 130 के करीब मेरा वज़न जा चुका हुआ था और ये मुझे पता था तब तक, जब मैं अपनी तालीमात यानी कि अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर चुका हुआ था, कि एक लीडर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि वो एग्ज़ाम्पल हो उन लोगों के लिए कि जिनको वो सिखाने की या कामयाबी की तरफ गामज़न करने की कोशिश कर रहा है। अब सेहत जो है एक ऐसा अहम सब्जेक्ट है इस दौर के अंदर कि एक तरफ हमारे पास एक ऐसी सोशल मीडिया की एक स्ट्रीम चल रही है जो कि ये बताती है कि जी आज सुबह उठे और एक दवाई खाई, या शाम को एक क्रीम लगा ली, या दोपहर को एक बेल्ट पहन लिया, और वो करने के बाद एकदम से हुआ ऐसा। या फिर अब तो खैर इंतहा इस हद तक हो चुकी हुई है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जी आप ना किसी भी तरह का ऑपरेशन करके हमारा जो फ़ैट्स है वो रिड्यूस कर दें। एनी हाउ, तो मेरे हालात ऐसे थे कि वेस्ट मेरी अराउंड 40 नहीं, लगभग 55 के करीब जा चुकी हुई थी और पेट बहुत बड़ा हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हुए थे और मजबूरन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। क्योंकि सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे कि भाई ये अब यहाँ से आगे जो है ना, खुदा न खास्ता कोई सवेर मसाइल की तरफ जो है वो इस शख्स की बॉडी जा सकती है, जिसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें शुगर के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्वियसली जब आप जिस्म के अपनी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जब आपका वेट होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर उम्र भी उसके साथ काफ़ी बड़ा किरदार प्ले करती है। और फिर वो तालीमात इस चीज़ की कि अपने जिस्म का, अपनी सेहत का, ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लीडर या वो शख्स ही क्या, या वो लीडर ही क्या कि जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखता हो। खैर, यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। काफ़ी सारे टेस्ट हुए और टेस्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई कर दिया डॉक्टर्स ने कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो अब यहाँ से वापसी का रास्ता है या यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता है। तो उस टाइम पे बैठ के बहुत सारे ख्याल है, क्योंकि मेरा एक माजी भी है और उस माजी के अंदर आज से 12-15 साल पहले मैं प्रोफेशनल एथलीट भी रह चुका हुआ हूँ, एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक्सरसाइज कर चुका हुआ हूँ। तो जहन में वो तमाम फार्मूले उस वक्त आके लैंड किए कि यार अच्छा, अब कुछ सप्लीमेंटेशन या कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसी मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए जिसके ज़रिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो फौरी तौर पे आना शुरू हो जाएं। तो ये एक ऑप्शन थी जो कि क्विकेस्ट रिज़ल्ट दे सकता था। और आपने देखा और सुना होगा कि बॉडी बिल्डर्स के हवाले से या फिज़ीक एथलीट्स के हवाले से एक बात बड़ी फेमस होती है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, कि वो हमेशा ऑप्ट करते हैं उन सपोर्ट्स को ऑप्ट करते हैं जो कि नॉर्मली एक एक्स्ट्रा एज देती हैं, जिनको हम आम अल्फाज में स्टेरॉइड्स बोलते हैं, या वो मेडिकेशन जो कि नॉर्मली आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स भी ला सकती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ अपने माजी के अंदर। अब ये था कि वज़न को 85 और 90 किलो के अंदर लेके आना था। तो कुछ क्रीमें भी देखी उस वक्त, वो जो पेट पे लगाएं तो पेट कम हो जाता है, इश्तिहार आप देखते होंगे टीवी के अंदर। और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी कि ये बेल्ट पहन लेंगे तो वेट कम हो जाएगा, या फिर ये दवाइयाँ जो हैं ये खा लेंगे तो एकदम से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैजिक पिल। लेकिन मैं ब्लेस्ड था इस हवाले से, क्योंकि मुझे पता था इस बात का कि शॉर्टकट में जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स नहीं होते और वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करना मुश्किल होते हैं। तो जर्नी का फिर स्टार्ट लिया इन दिसंबर 2021। एक बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर कि मेरा स्केड्यूल दिन का बहुत ज़्यादा, मैं इस वक्त मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हूँ।
اور ایک بات جو آج کل کا نوجوان اسپیسیفکلی پاکستان یا دنیا کے اندر یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کا سب سے بڑا ایکسکیوز اپنی صحت کا خیال رکھنے میں یا ایکسرسائز یا مشقت کرنے میں سب سے بڑا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے. اور یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ یار عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اور کسی بھی اگر آپ زندگی کے کیا نام ہے مقام پہ ہیں اور کسی بھی طرح کی آپ کی روٹین ہے, بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, تاکہ آپ ایک لانگ ٹرم ایک میراتھن جو ہے اس کا آپ حصہ بن سکیں, ایک لانگ ٹرم ریس آپ لڑ سکیں. تو دن کے وقت 15 یا 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد بہت مشکل تھا شروع میں کہ ہاں جی جایا جائے, واک کی جائے, کچھ ایسا, اور پھر اتنے وزن کے ساتھ آپ فوری طور پہ رائٹ اوے جا کے جم کے اندر وہ اچھل کود بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو جرنی بڑی انٹرسٹنگ تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے چلنا شروع کیا, جاگنگ سٹارٹ کی دسمبر کے اندر, اینڈ دین جین, فیب اینڈ مارچ, یہاں سے شروع ہوئی یہ شروعات. تو چلنا بھی اتنا مشکل تھا کہ 15 منٹ کی واک کے بعد گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتی تھی اور سانس بھرنا شروع ہو جاتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ بس ابھی گیا تو گیا, بس ابھی بے ہوش ہونے والا ہے. اینڈ دین آہستہ آہستہ اس ٹرانزیشن کو اچیو کیا. پہلے باڈی کو اس پوزیشن کے اوپر لانے کی کوشش کی کہ جہاں پہ وہ ایکسیپٹ کر سکے اس روٹین کو, اس ایکسرسائز کو. اب بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پکچر شیئر کرنے کے بعد, جو اسکرین پہ آپ کو پہلے نظر بھی آ رہی تھی, یہ پکچر دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, چاہے وہ پلیٹ فارم لنکڈ ان کا تھا, چاہے وہ فیس بک کا تھا, یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم جہاں پہ پکچر شیئر ہوئی, کہ بھائی کیسے کیا یہ. اور اس میں کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوا کہ ہاں بھئی شاید بہت فری وقت ہے, بہت فارغ بیٹھا ہوا ہے, شاید اس وجہ سے یہ سب کچھ کر پایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بنیادی جو اس کے لیے جو اصول ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, دیکھیے یاد رکھیے گا کہ آپ کا جسم کن چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کس چیز کی انٹیک لے رہے ہیں, خوراک آپ کیا لے رہے ہیں. آپ کی باڈی وہی ہے جو آپ خوراک کھا رہے ہیں, اور وہ آپ کا جسم بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ڈائٹ پلان آپ کی باڈی, آپ کی BMI کے ساتھ, آپ کے فزیکل سٹرکچر کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے. اگر آپ اوبیس ہیں, آپ اوور ویٹ ہیں, تو آپ کا ڈائٹ پلان کچھ اور ہوگا. اگر آپ سکنی ہیں تو آپ کا ڈائٹ پلان کچھ اور ہوگا, اور اس کے حساب سے پھر آپ نتائج دیکھیں گے. دوسری چیز آپ کا ریسٹ, جو کہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے اور آپ کا ریسٹ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے جو کہ آپ ڈیزائر کرتے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو کہ انتہائی اہم ہے, وہ کیا ہے؟ ایکسرسائز. عموماً لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بیسک لیول کی ایکٹیویٹی کر کے پروفیشنل لیول کے جو ہیں نتائج جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. مطلب جم کے اندر عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے آتے ہیں, بالکل ابھی انہوں نے اپنی ایکسرسائز سٹارٹ کی ہے, اور وہ آرنلڈ کی تصویر دیکھتے ہیں, رونی کولمین کی تصویر دیکھتے ہیں, کسی بھی پروفیشنل باڈی بلڈر کی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تھوڑی سی زیادہ ہے, بس اس سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. کیا وہ اچیو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے پیچھے ایک صحیح ہے, ایک روٹین ہے جو 20-20, 15-15, 18-18, 20-20 سال کے بعد انہوں نے وہ اچیو کی ہوئی ہے. ایسے نہیں, اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ڈائٹ, اس کے ساتھ اتنی ہی امپورٹنس رکھتا ہے ریسٹ. یہ دو چیزیں اگر آپ کی بیلنسڈ آؤٹ ہیں, آپ کا ورک آؤٹ آپ کو آپٹیمم ریزلٹس دے گا. میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو میں نے نتائج, اگر آپ کو یہ تصویر اس قابل لگ رہی ہے کہ یہ قابل صراحت ہے یا اپریشیٹیبل ہے, تو میری ایڈوائس اس جرنی کو سامنے رکھتے ہوئے, جو کہ پچھلے سال کے اندر میں نے طے کی اور ابھی آگے چل رہی ہے, کہ سب سے پہلے اپنے لیے پرائیورٹی, اپنے لیے وقت جو ہے وہ نکالیں. اور اس وقت کے اندر یہ دیکھیں کہ آپ کی خوراک جو آپ کھا رہے ہیں وہ اتنے ہی پیسوں میں, یہ جو معمہ بنا ہوا ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ اپنی فزیک کو مینٹین کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے اور سب غلط ہے. اگر ابھی آپ اپنا میتھ کریں کہ آپ دن کے اندر کتنا خرچہ کرتے ہیں اپنی خوراک کے اوپر, اور صرف اپنی خوراک کی چوائسیز چینج کر دیں, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. میں نے باڈی بلڈنگ یا ایکسرسائز کی ہے 200 روپے کی دن کی خوراک لے کے بھی, اور میں نے باڈی بلڈنگ یا ایکسرسائز یا فزیک مینٹیننس کی ہے دن کی 3000 روپے کی خوراک لے کے بھی. اپنے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جس بجٹ میں آپ ابھی خوراک لے رہے ہیں, آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنی فزیک کے اندر, آپ کو فیٹس چاہیے, آپ کو پروٹینس چاہیے, آپ کو وٹامنس چاہیے, یا وہ آپ کو کاربس چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے مسلس, آپ کی امیونٹی, آپ کی ہیلتھ بہتری کی طرف جاتی ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہتا ہے. وہ چیزیں, ان کا کمبینیشن, اور وہ ضروری ہے. کچھ آپٹیمم سورسز ہیں, مطلب آپ پروٹین کا انٹیک کر سکتے ہیں چکن سے بھی, آپ پروٹین کا انٹیک آپ انڈے سے بھی کر سکتے ہیں. ان کے نتائج یقیناً ڈفرینٹ ہوں گے, یعنی کہ ایک سورس پروٹین کا پیور ہے, وہیں پہ آپ اگر ایک وے پروٹین اٹھا کے لے لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس کچھ ہو رہے ہیں. لیکن نیچرل فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسان کو پرووائڈ کیا, اس کے نتائج بالکل مختلف ہیں, اور اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتے ہوئے ایک لانگ ٹرم پلیئر بن کے اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کا کیا فائدہ کہ 3 مہینے آپ نے محنت کی, 4 مہینے محنت کی, اور آپ بہت اچھی سی فزیک کے اندر آ گئے,
اور پھر اس کے بعد اگلے 10 سال تک آپ ایک بڑا سا پیٹ لے کے پھر رہے ہیں اور ایک عجیب سی بھدی سی جو ہے اپنی حالت لے کے پھر رہے ہیں. اور لیس کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے, کسی ایک شخص کا ڈی شیپ ہونا صرف اور صرف سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے. اگر تو آپ بیمار نہیں ہیں, خدا نخواستہ, پلیز میرے کسی بھی کامنٹ کو دل پہ مت لیجیے گا یا برا مت سمجھیے گا. اگر کہ آپ بیمار نہیں ہیں, کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کی فزیک کی شیپ بری ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایک سست اور کاہل انسان ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کی طرف فوکس رکھیں. اور میں حاضر ہوں, اس کے اوپر کامنٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ میسیجز کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی بھی طرح کی آپ کو ہیلپ چاہیے, میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں ایک پروفیشنل کوچ نہیں ہوں یا میں ایک ایکسپرٹ فزیکل انسٹرکٹر نہیں ہوں, لیکن میں اپنی جرنی کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. اور میرے نزدیک جو میری جرنی ہے وہ اس وقت پاکستان کے 90% لوگوں کی جرنی ہے, یعنی کہ اس جرنی سے گزرنا. یعنی کہ ایک شخص جو کہ نوکری کرتا ہے صبح 9 سے شام 5 بجے تک, یا ایک شخص جو کہ دکان کے اوپر ہوتا ہے صبح 9 سے لے کے رات کو 9 بجے تک, وہ اپنے آپ کو پریزنٹیبل کیسے بنا سکتا ہے, اس کے جواب شاید میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو دے سکتا ہوں کہ کون سی بیسک موڈیلٹیز آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے اندر, کن چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے, ایکسرسائز کس طریقے سے ہونی چاہیے. باقی اگر آپ پروفیشنل ایتھلیٹ لیول کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس پاکستان میں بہت قابل نام ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگوں کو کنسلٹ کیا ہے, کوچ کیا ہے. اور اگر اس میں بھی ان تک پہنچنے کے لیے بھی اگر آپ کو ایکسیس چاہیے, آپ کو اگر کانٹیکٹس چاہیے, تو یو کین ریچ آؤٹ ٹو می اینڈ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ. یاد رکھیے گا, 3 مہینے کے اندر, 6 مہینے کے اندر, سال کے اندر جو نتائج آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان نتائج کو اچیو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سفر شروع کہاں سے ہو رہا ہے. اس لیے ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے ٹھیک رکھنا ضروری ہے. غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا کہ آج آپ 135 کے ہیں تو 3 مہینے کے بعد انلیس کہ آپ نے آپریشن کروا لیا ہے یا کوئی مہلک بیماری آپ کو ہوگی ہے اور آپ 50 کلو کے اوپر کھڑے میں ہوں گے. سو اس طرح کی اپنی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنس مت رکھیے گا. اپنی فزیکل جرنی کو سٹارٹ کریں, اسمال, ویری اسمال, جسے کہتے ہیں سوٹیبل چینجز اپنی روٹین کے اندر لے کے آئیں, اور آہستہ آہستہ اپنے ڈی این اے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے. میرا نام حسن نثار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.